ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی جنگ احد کے ان واقعات کی جو جنگ بدر کی طرح کے تھے، یعنی دونوں جنگوں میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جو آپس میں ملتے جلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود سے کی تھی، ورنہ کافروں نے تو کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا اور بے حد زخمی کر دیا تھا۔ ایک روایت میں نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک مہاجر صحابی سے سنا جو کہ جنگ احد میں شریک تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں محفوظ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر اور ادھر سے تیر گزر جاتے تھے۔ وہ مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس دن جنگ احد میں عبداللہ بن شباب زہری بڑے زور زور سے کہہ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے، اگر وہ زندہ بچ گیا تو میں نہ زندہ رہوں گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اس کے پہلو میں موجود تھے۔ لسنرز، نبی کی دعا اور بد دعا دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ مشرکوں نے اور اللہ کے دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں کو بے حد زخمی کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر مارنے والا ابن قمیہ ہے، ہونٹ کو زخمی اور دانت توڑنے والا عتبہ بن ابی وقاص ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود کیا اس پر اللہ کا شدید غیظ و غضب ہے۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ جب عتبہ بن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت توڑا اور چہرہ خون آلود کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، یا اللہ یہ 1 سال سے پہلے ہی کفر کی حالت میں مر جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سال سے پہلے ہی اس کو موت آ گئی اور وہ کفر کی حالت میں مرا۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ کفر کی حالت میں مرے گا اور یہ بتایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بعد میں بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ قزمان نامی ایک اجنبی آدمی اس جنگ میں لڑ رہا تھا۔ جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے جنگی کارناموں کا ذکر کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ دوزخیوں میں سے ہے۔ احد میں وہ خوب جوش و خروش اور جذبے سے لڑا۔ اس نے تنے تنہا 7 یا 8 مشرکوں کو جہنم رسید کیا۔ بڑا بہادر تھا۔ جب زخموں نے اس کو لاچار اور بےتاب کر دیا تو اسے بنی ظفر کے محلے میں پہنچا دیا گیا۔ مسلمان اس کو تسلی اور ہمدردی کے لیے کہتے تھے، واللہ اے قزمان تم نے آج بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مبارک ہو۔ یہ سن کر وہ کہتا تھا، مجھے کیا مبارک بات دیتے ہو، بخدا میں نے اپنے قومی جذبے سے سرشار ہو کر جہاد کیا ہے، ورنہ میں جنگ میں شرکت نہ کرتا۔ جب درد شدید ہوا تو اس نے اپنے تیر دان سے تیر نکال کر خودکشی کر لی۔ اس پر سب کو پتہ چل گیا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کی بات کی جاتی تو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ یہ شخص جہنمی ہے، اور واقعی ہوا بھی یوں کہ بعد میں اس نے خودکشی کر لی۔ لسنرز، آپ کو معلوم ہے اس جنگ میں کچھ عورتوں نے بھی حصہ لیا تھا، جن میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان آتا ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام عمارہ کے پاس گئیں اور فرمایا، خالہ مجھے اپنے جنگ احد کا واقعہ بتائیے۔ تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ میں صبح سویرے میدان احد کی طرف روانہ ہوئی تاکہ دیکھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس پانی کا مشکیزہ تھا۔ میں چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تشریف فرما تھے۔ مسلمان غالب اور فتح یاب ہو رہے تھے۔ پھر جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی آئیں اور جہاد میں شریک ہو گئیں۔ تلوار اور کمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگیں، یہاں تک کہ زخمی ہو گئیں۔ اس کے علاوہ انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی جنگ کے میدان میں پہنچیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہا شامل تھیں۔ یہ مسلمان خواتین پانی کے مشکیزے بھر بھر کر لاتی اور اللہ کی راہ میں زخمی ہونے والوں کو پانی پلاتی۔ آئیے لسنرز، اب یہ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور مزید بات کرتے ہیں جنگ احد میں شہید ہونے والے شہداء کی اور ان کی تدفین کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، جبکہ مشرکین کے 22 آدمی قتل ہوئے۔
طلحہ بن ابی طلحہ عبدری جو کہ قریش کے علم بردار تھے، انہوں نے میدان جنگ میں سامنے آ کر مسلمانوں کو لڑائی کی دعوت دی اور کوئی بھی اس کے مقابلے پر نہ آیا۔ لوگ پیچھے ہٹے، لیکن مسلمانوں ہی میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، کود کر آگے بڑھے، اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے اونٹ سے گرا کر قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری اور خاص دوست ہوتا ہے، اور میرا دوست اور مددگار زبیر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نہ آتا تو میں خود اس کے روبرو آ کر اسے جنگ کی دعوت دیتا، کیونکہ عام لوگ اس کے مقابلے سے جھجک محسوس کر رہے تھے۔ اس جنگ میں جب وہ 50 تیر انداز پہاڑ چھوڑ کر مال غنیمت اٹھانے کی غرض سے بھاگے، تب مسلمان بکھر گئے اور کفار ان پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے نتیجے میں حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں مشرکین شکست و ہزیمت سے دوچار ہو گئے تو ابلیس ملعون نے دھوکے کی خاطر کہا، اے اللہ کے بندوں، اپنے پیچھے آنے والوں سے ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر آگے والے مسلمان اپنے پیچھے والے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور آپس ہی میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواروں کی زد میں ہیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندوں، یہ تو میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ لیکن لوگ نہ رکے، یہاں تک کہ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے شہید کر دیا، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں ہی وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب تک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے اس حرکت پر نیکی ہی رہی۔ اس طرح سے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیت یعنی خون بہا معاف کر دیا، اور کوتاہی اور غلط فہمی کی وجہ سے کسی کو بھی برا بلا نہ کہا۔ جنگ احد کے ایک اور شہید حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور ان کی فضیلت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد شہید ہو گئے تو میں ان کی لاش دیکھ کر رو رہا تھا اور بار بار چہرے سے کپڑا اٹھا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجھے منع کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر مت رو۔ اور پھر فاطمہ جو کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں، ان سے کہا، تم اس پر مت رو، ان پر تو فرشتے جب تک ان کا جنازہ اٹھایا گیا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ ان کی رضائی ماں سویبہ نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور وہ ابو لہب کی کنیز تھیں۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کو اٹھایا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں گئے تو ان کو وادی احد میں اس حال میں پایا کہ ان کے ناک کان کاٹ لیے گئے تھے اور پیٹ چاک کر کے جگر نکال دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھ کر نہایت غمگین ہو گئے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر رنج و الم کا اظہار دیکھا تو کہا، واللہ اگر ہمیں اللہ نے کبھی کامیابی بخشی تو ہم جنگ میں ان کافروں کا ایسا مسئلہ کریں گے جس کی عرب میں مثال نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ نحل آیت 26 میں اس بارے میں فرمایا، ترجمہ، اگر تم بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر والوں کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور صبر کیا اور مسئلہ کرنے سے روک دیا۔ لسنرز، آپ سوچتے ہوں گے کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کو قتل بھی کر دیا جائے اور بعد میں اس کے اعضاء بھی کاٹ دیے جائیں، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک کاٹ دیے گئے تھے اور پیٹ چاک کر دیا گیا تھا۔ یہ سن کر یہ دل کتنا غمگین ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ دیکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہو گئے۔ اس وقت پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے،